کہ ہم 9 تاریخ کو پاکستان سے آ کے 28 تاریخ کو مدینہ جائیں گے. اگر ہم زیارات کے لیے جائیں، مثلا جیرانہ جائیں، تو وہاں سے احرام باندھنا لازمی نہیں ہے، چونکہ جیرانہ جو ہے وہ میقات نہیں. اگر طائف جاؤ گے تو پھر واپسی پہ احرام لازمی. لیکن جیرانہ ہو یا مسجد عائشہ ہو، یہ ہل ہے، میقات نہیں ہے. کہتے جی کہ کیا اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو ہاسٹل میں ٹھہرائیں اور تعلیم دلائیں، دینی ہو یا دنیاوی؟ میرا بھائی، تعلیم سے اسلام نے منع نہیں کیا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کیا ہاسٹل میں لڑکیوں کی عزت کی حفاظت کا انتظام ہے تو رہ سکتی، کوئی مسئلہ نہیں. اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ ہاسٹل میں نہیں ٹھہرا سکتے. اچھا، ہاسٹل میں چلو، اگر تعلیم ہی مخلوط ہو کہ لڑکے لڑکیاں اکٹھے بیٹھ کے پڑھیں، پھر ہاسٹل میں پہرے دینے کی کیا ضرورت پڑے گی؟ وہ تو آگ اور کپاس کو تو نے اکٹھے بٹھا دیا تو آگ تو لگے گی. اس لیے تعلیمی اداروں میں لڑکیوں کے لیے الگ ہو، لڑکوں کے لیے الگ ہو. جیسے کہ سعودی عرب میں ہیں، لڑکیوں کے باقاعدہ یونیورسٹی ہیں، لڑکیاں ایم اے کرتی ہیں، پی ایچ ڈی کرتی ہیں، بڑے بڑے انہیں اعزاز حاصل کیے ہیں، لیکن لڑکیوں کی یونیورسٹی الگ ہے اور لڑکوں کی یونیورسٹی الگ ہے. اچھا، بعض مضامین ایسے مشکل ہوتے ہیں کہ ان کے پڑھانے کے لیے کوئی لڑکی عورت نہیں ملتی، لیکچرار، پروفیسر، اور لازماً مرد کو پڑھانا پڑتا ہے. اس کے لیے بھی حکومت سعودیہ نے انتظام کیا ہے کہ یونیورسٹی سے باہر ان کا ٹیلی ویژن اسٹیشن ہے اور وہیں وہ بیٹھ کے درس دے گا. ہر لڑکی کے سامنے مائکروفون ہے، وہ سن رہی ہے، اگر سوال کر رہے وہیں سے اسے شکل نہیں دیکھے گی، وہ بھی دور بیٹھا ہوا ہے. انتظام. اچھا، اسی طرح ہر لڑکی کا کارڈ بنا ہوا ہے کہ تیرا ولی الامر کون ہے، تمہاری گاڑی کا نمبر کیا ہے، ڈرائیور کا نام کیا ہے. اور وہ جائیں گے، وہ باہر سے کھڑے ہو کے بتائے گا اپنی بیٹی کا نام، پھر وہ اسپیکر پہ کہے گا کہ فلاں بچی، تو وہ تب باہر آئے گی کہ اس کا باپ یا بھائی اس کو لینے کے لیے آیا ہوا. تو اگر یہ انتظام کر سکتے ہو بالکل پڑھاؤ، کوئی منع نہیں. اور اگر تم نے انگریزوں کی طرح مخلوط تعلیم کو پڑھانا ہے، یعنی لڑکیاں بھی اکٹھے اور لڑکے بھی اکٹھے اور کوئی بالکل سامنے آمنے بیٹھے ہیں، کوئی بالکل ساتھ بیٹھے، تو پھر پڑھانا شرعی لحاظ سے ناجائز. ہم روز دعا کرتے ہیں بھائی آپ کے لیے، کہ ہر مسلمان کے لیے کرتے ہیں. نبوت ملنے سے پہلے انبیاء کس کی عبادت کرتے تھے؟ کون؟ نا کسی نبی کا نام لو نا. مثلا حضور پاک پہلے کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے دین پر. دین ابراہیم بھی موجود تھا، دین عیسیٰ بھی موجود تھا. اگر نہ بھی ہو تو اللہ کی توحید کا تعلق تو عقل سے ہے. میری فیملی وزٹ کے ویزے پر آئی ہے، عمرے کی نیت تھی، لیکن جہاز میں اعلان نہیں ہوا، اس سے احرام نہیں باندھا، مکے میں پہنچ گئے، 8 دن ہو گئے ہیں، عمرہ نہیں کیا. ماشاءاللہ عمرہ بھی کریں اور ایک بکری دم بھی دیں. اگر جہاز اعلان نہ کرے تو مکے بھی نہیں آؤ گے. تم ایئرپورٹ سے احرام باندھ کے آتے، جہاز کے اعلان کے تم، چونکہ جہاز میں کون، وہ تو صرف سعودی ایئر لائن ہے جو بتاتی ہے کہ آپ میقات آنے والا، باقی تو کوئی بھی نہیں بتاتا. یہ تو ہمارا کام ہے کہ ہم ایئرپورٹ سے تیار ہو کے اپنے احرام باندھ کے نیت کر کے چڑھیں. کہتے جی کہ ہوٹل کے کمروں میں ٹی وی لگا ہے، اس پر حرم کی نماز دکھا رہے ہوتے ہیں، تو وہیں کھڑے ہو کے ہم پڑھ رہے ہیں. ماشاءاللہ پاکستان میں بھی ٹی وی کھولو تو نماز نظر آ جائے گی، ادھر آنے کی ضرورت کیا تھی؟ اب ایمان سے کہ یہ حاجی ہے جو ہوٹل میں ٹی وی کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتا ہے، یعنی اس کے پاؤں میں مہندی لگی ہوئی ہے. یاد رکھو، خدا آنے نہیں دیتا، یہ نہیں کہ تم نہیں آ سکتے، کہ یہاں آنے کے بعد بھی اگر جماعت سے محروم ہو تب اگر کہیں خدا ناراض ہے، گھر نہیں آنے دیتا.
جائے نماز کے اوپر خانہ کعبہ بنا ہو کوئی حرفی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ جائے نماز وغیرہ صاف ہو تاکہ آدمی کا خیالات ادھر منتشر نہ ہو، یا زیادہ سے زیادہ خود اپنا کوئی سفید کپڑا ڈال دیا۔ بچی کی شادی جو ہے اس کا ولیمہ، بچے کی شادی ولیمہ تو خامد کرے گا، بچی کا کیا تعلق ہے ولیمے سے؟ نہیں، بچی کا تو کوئی تعلق نہیں نا ولیمے سے، ولیمہ شوہر کرتا ہے جس کی شادی ہے۔ اچھا، لڑکی والے جو کھانا دیتے ہیں وہ تو کھلانا بھی حرام ہے، کھانا بھی حرام ہے۔ لڑکی والوں کی طرف سے کھانے کا کیا مطلب؟ لڑکی بھی دیں کھانا بھی کھلائیں، ماشاءاللہ اچھے شریف لوگ ہیں، لڑکی بھی لے رہے ہیں کھانا بھی ان کا کھا رہے ہیں۔ ولیمہ جو ہے وہ بھی میاں بیوی کے ملنے کے بعد دوسرے دن ہو یا تیسرے دن ہو، یہ تھوڑا ہے کہ پہلے ولیمہ ہو جائے۔ اپنے قبیلے کو، عزیز و اقارب کو بلائیں، لاکھ دفعہ بلائیں، اسے بلانے میں تو کوئی منع نہیں ہے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بندے کا نام جو ہے اس کے والد کے نام کے ساتھ ہوگا یا والدہ کے نام کے ساتھ؟ والدہ کے نام کے ساتھ کیوں؟ کہ اس کا باپ نہیں ہے، وہ حرامی ہے؟ کیا خیال ہے آپ؟ والدہ کے نام کے ساتھ تو صرف عیسیٰ ابن مریم ہوں گے بس، باقی سب ادعوہم لآبائہم، باپ کے ساتھ پکارے جائیں گے۔ یہ پتہ ان لوگوں نے کہاں سے مسئلہ گھڑ رکھا ہے۔ ڈرائیور کی رہائش جدہ میں ہے، ٹرالر ڈرائیور جدہ سے ریاض دمام سفر کرتے ہیں، ریاض دمام میں بھائی میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ جہاں اس کا رہائش ہے، گھر ہے، رہتا ہے، وہاں تو نماز پوری پڑھے گا، باقی سفر میں نماز کا اثر پڑے گا، چاہے مہینہ سفر میں رہے چاہے سال سفر میں رہے۔ دیکھا نہیں بحری جہاد والے لوگ 6 مہینے سفر میں ہوتے۔ میں ریاض سے بغیر احرام کے آیا، دم ہے اور کچھ نہیں، جب اللہ توفیق دے ایک بکری دم کی ادا کر دینا، اور اگر غریب ہو فقیر ہو عمرہ بھی کر لو اور 10 روزے رکھ لینا۔ جسم سے خون نکل پڑے تو اگر بہہ گیا ہے تو وہ تو ٹوٹ جاتا ہے۔ قبروں پہ جو لوگ سبز پتے رکھتے ہیں یا پھول رکھتے ہیں بالکل ناجائز ہے۔ عید میلاد النبی جو منائی جاتی ہے وہ بالکل بدعت ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ عید میلاد النبی تو عیسائیوں کی رسم ہے، اسلام سے تو اس کا کوئی تعلق۔ اگر یہ دین ہوتا، ایمان ہوتا یا محبت ہی ہوتی تو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی نہ مناتے۔ تمہیں 1400 سال کے بعد زیادہ محبت ہو گئی ہے۔ مدینے سے بغیر احرام کے حج کرنے کا ارادہ ہے، اگر عمرہ نہیں کیا حج تو افراد ہوگا، لیکن مدینے سے بغیر احرام آنے میں دم تو پڑے گی۔ اب ابھی کچھ نہ کرو، حج کرو، حج کے بعد عمرہ کر لینا اور ایک دم بھی دے دینا۔ حج افراد ہوگا، حج کی بکری تمہیں نہیں رکھنی پڑے گی۔ کہتے ہیں جی کہ حج گزشتہ کل طائف میں حضور کے راستے میں کانٹے بچانے والی عورت کی قبر کہاں ہے؟ کیوں رشتہ داری ہے تمہاری اس سے؟ نہیں، اس کی قبر کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ کوئی تعلق ہے؟ دشمن کی حضور کی دفع ہو، جہنم میں گئی، قبر ڈھونڈ کے کیا کرنا ہے؟ فی جیدہا حبل من مسد۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی کا زمانہ بھی پایا ہے، حضرت گنگوہی کا حضرت خلیل احمد صاحب سے پڑھے ہیں۔ پہلے انہوں نے حضرت شیخ الہند سے بھی کچھ سبق پڑھے ہیں، حضرت عبید اللہ سندھی سے بھی حجت اللہ البالغہ اور تفسیر قرآن سورۃ تحریم سے والناس تک پڑھی ہے۔ ایک آدمی عمان میں ہے اور وہ زیدی فرقے کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، وہ نماز تو نہیں ہوتی، باقی اللہ رحمت کرے۔ اگر ظہر کی نماز پڑھیں مسافر ہو، امام کی رکعت، امام مقیم ہے، تم نے اس کے پیچھے پڑھ رہے ہو، تمہیں بھی 4 رکعتیں پڑھنی ہوں، آخری 2 رکعت میں کھڑے ہو کے سورۃ فاتحہ پڑھو گے۔ ایک آدمی پاکستان گیا چھٹی پہ،
واپسی پہ اس کا عمرے کا ارادہ بھی تھا، لیکن احرام جو ہے وہ سامان میں چلا گئی، اس پر دم پڑ گئی، عمرہ بھی کرے دم بھی دے۔ مکے میں جو رہتے ہیں ان کو اپنا حج کے احرام کے لیے کہیں نہیں جانا، اہل مکہ تو من مکہ، جہاں گھر ہے وہیں سے نیت کر کے لبیک اللہ لبیک پڑھتے ہوئے چلے جائیں گے مینا۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ اگر مرد ہے یا عورت ہے اس کو پیشاب کے قطروں کی بیماری ہے اور وہ رکتے نہیں ہیں تو لازمی بات ہے کہ نیچے وہ کوئی پیڈ وغیرہ باندھے اور ہر نماز کے لیے وضو کرے۔ مثلا مغرب کے لیے جو وضو کیا ہے اب وہ عشاء تک کافی ہے، نفل پڑھے، طواف کرے، قطرے گرتے رہیں، کوئی بات نہیں۔ عشاء کا وقت جب آئے گا پھر وضو کرے۔ حرم میں خواتین کو چہرے کا پردہ، ہر جگہ چہرے کا پردہ کرنا چاہیے۔ بی بی عائشہ جیسی پاک بی بی ہو اور سرکار دو عالم کا زمانہ ہو اور سرزمین حرم ہو، وہ بھی فرماتی ہیں کہ اذا حاضین الرجال سدلنا علی وجوہنا، جب آدمی قریب آ رہے ہوتے ہم فوراً کپڑا اپنے چہرے پہ ڈال دیتے ہیں۔ چہرے پہ پردہ تو ضروری ہے، یعنی جہاں قرآن اترا، جہاں حکم آیا، جہاں پیغمبر آئے، وہاں اگر تم بے پردگی کرتی ہو۔ احرام میں کپڑے کا پردہ جو ہے کھلا ہوگا لیکن آگے کپڑا لٹکا دے، چہرے کو نہ لگے، یعنی نقاب نہ یہ تو نہیں کہ چہرہ کھلا کر کے پھرتی رہے۔ کہتے جی کہ طواف میں عورتیں اور مرد اکٹھے ہوتے، کوئی آپ کے پاس حل ہے تو لکھ کے حکومت کو بھیج دیں، آپ اپنی تجاویز بھیج دیں، اس پہ وہ غور کریں گے۔ حجر اسود کی طرف ایک ہاتھ سے اشارہ کریں تو جائز ہے، اور دو سے کریں تب بھی جائز ہے، کیونکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اشارہ بوسے کے کیا مقام ہے، تو جب آدمی بوسہ دیتا ہے دونوں ہاتھ رکھنے پڑتے ہیں، لیکن اگر ایک سے بھی کریں وہ جائز ہے، کوئی مقصد تو اشارہ ہے، تعمیل حکم ہے۔ اگر ہم نے عمرہ کیا یا حج کیا، اس کے بعد سر کے بال آدمی خود اپنے کاٹ سکتا ہے، کاٹ سکتا ہے۔ قضا کی نمازیں جو قضا ہوئیں سب سے پہلے تو توبہ کریں، کیونکہ حقوق اللہ ہیں، اللہ معاف فرما دے۔ اس کے بعد ہر نماز کے ساتھ کوشش کر کے پڑھتے رہیں، نفل پڑھنا چھوڑ دیں، وہ قضا عمری پڑھتے رہیں۔ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ حنفی مسلک میں ہوتی ہی نہیں، بس ثنا، اس کے بعد درود اور پھر دعا۔ اور جن ائمہ کے نزدیک فاتحہ وہ ثنا نہیں پڑھتے، فاتحہ ہی پڑھتے ہیں بس۔ یہاں ہوٹلوں میں گوشت جو ہے وہ کفار کے ملکوں سے آتا ہے تو نہ کھایا کرے نا، جب تمہیں اتنا پتہ ہے پھر مسئلے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کافروں کا کیا اعتبار ہے کہ تمہارے لیے وظیفے کر کے بھیجیں گے؟ اگر ہم نے ایک عمرہ کر لیا ہے، دوسرا عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو کیا اس کے لیے احرام کی چادروں کو دھونا ہوگا؟ کیوں؟ پہلے تم نے کوئی گناہ کا کام کیا ہے، وہ پلید ہو گئی ہیں، اب دھونا پڑے گا آپ کو؟ عجیب آدمی ہے، کیا دماغ خراب ہے؟ کیوں دھوئیں گے؟ جب تک پاک ہے 100 عمرہ کرو۔ اگر کسی نے عرفات والے دن خطبہ نہیں سنا کوئی بات نہیں، سنت ہے سنے، ورنہ اگر وہ دور ہے بیچارہ مسجد نہیں پہنچ سکا، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ ہر کیمپ میں وہ ریڈیو کھول لیتی ہیں تو اس پہ خطبہ آ رہا ہوتا ہے، سننا چاہو تو سن سکتے ہو۔ اگر تم نے وہاں بھی انشاءاللہ چاولوں پہ لڑنا ہے اور کھانے پینے پہ لڑنا ہے تو پھر نہیں سن سکتے، کیونکہ اس دن بھی حاجی ماشاءاللہ اسی فکر میں ہوتا ہے کہ کھانا لیٹ ہو گئی یار، ہمارے جو چاول ملے اس میں بوٹیاں بڑی کم تھیں، ان کو یہی فکر ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فضائل حج کے لیے کون سی کتاب ہے؟ ایک کتاب ہے، سینکڑوں کتابیں، کوئی لے لو۔ ملتان سے آئے ہیں، جدہ سے احرام باندھا ہے، دم پڑ گئی،
آپ کو ملتان سے احرام باندھنا چاہیے تھا، عمرے میں غلطی سے بائیں کندھا ننگا کر لیا دائیں کے بجائے، بس جو ہو گیا اللہ ہدایت دے، پھر کہتا ہے میں نے ٹھیک کر لیا، ٹھیک کوئی بات نہیں۔ اگر عمرے میں کندھا نکالا ہی نہیں تب بھی عمرہ ہو گیا، لیکن سنت سے محروم ہو گئے۔ جب ہم نے تمتع کا یعنی عمرہ کر لیا ہے، اب ہم مکے میں رہ رہے ہیں تو لبیک پڑھنا ہے؟ بالکل نہیں۔ اب تو جب 8 کو احرام باندھیں گے حج کا، پھر لبیک پڑھنا شروع کریں گے۔ کہتے ہیں جی کہ 3 اماموں کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ حضور نے عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ وہ بھی ایک حدیث ہے جس پر وہ عمل کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا تھا کہ یا بنی عبد مناف، اے عبد مناف لوگوں کو منع نہ کیا کرو، جب چاہیں نماز پڑھیں، جب چاہیں طواف کریں۔ تو وہ اس حدیث سے مبارک سے، وہ بھی ان کی بھی دلیل حدیث ہے، خود یہ نہیں کہ ان کو پتہ نہیں تھا، پتہ تھا، لیکن اس حدیث سے مبارک کو۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابی ذر نے کہا من یعرفنی فلیعرفنی ومن لم یعرفنی فلیعرفنی الآن انا ابی ذر جندب بن دعامہ، جو مجھے پہچانتا ہے پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا پہچان لو میں ابی ذر ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ فجر کے بعد نماز نہیں ہے مگر سورج نکلنے کا، اور عصر کے بعد نماز نہیں ہے جب تک کہ سورج غروب، الا بمکہ، الا بمکہ، ہاں مگر مکے میں جائز ہے۔ ان کے نزدیک بھی ایک حدیث ہے، لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ حدیث ابی ذر جو ہے یہ حدیث معلول ہے، اس میں 4 علتیں ہیں۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو حدیث ہے بنی عبد مناف والی، تو اگر حضور نے حکم دینا تھا کہ ہر وقت نماز پڑھ سکتے ہو تو امت کو، صحابہ کو حکم دیتے، بنی عبد مناف کو کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو ایسے ہے کہ جیسے کوئی آدمی متولی مسجد کو کہے یار تم کیوں مسجد کا دروازہ بند کر دیتے ہو، لوگوں کو نماز پڑھنے دیا کرو جب آئے۔ اس کا معنی یہ تو نہیں ہے کہ ظہر کے وقت عصر پڑھیں، عصر کے وقت ظہر پڑھیں۔ وہ تو لوگوں کو روکتے تھے، ان کو حکم دیا گیا۔ تو بہرحال تمام ائمہ برحق ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ رحمت فرمائے۔ یا تو یہ ہوتی ہے کہ 2 حدیثیں ہوتی ہیں، ایک امام ایک حدیث لے لیتا ہے، ایک امام ایک حدیث پہ عمل کر لیتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اب آپ وتر پڑھتے ہیں تو بعض اللہم انا نستعینک و نستغفرک، بعض اللہم اہدنی فیمن ہدیت، دونوں حدیثیں، کوئی جھگڑا نہیں ہے اس میں۔ ریاض کے حج کے لیے آئے ہیں، ہم نے احرام نہیں باندھا، ابھی حج کرو، حج کے بعد عمرہ بھی کرنا ہے، ایک دم بھی دینا، کیونکہ آپ کو احرام باندھنا تھا، وہ ایک میقات ہے۔ کہتے جی آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ روح علیین میں ہوگی اور سجین میں، یہ نہیں کہا تھا کہ تعلق قبر سے ہوگا۔ ایک لفظ سنتے ہو دوسرا نہیں سنتے۔ مثال بھی دی تھی کہ ٹیلی فون کے ساتھ تم رابطہ کر سکتے ہو، اللہ نہیں کرا سکتے، وہ بات میں بھول گئی ہے۔ بھائی اب ٹیلی فون ہے، یہاں سے تم رابطہ کر رہے ہو، اس کا تعلق ہے سیٹلائٹ سے، کیا تار لگی ہوئی ہے؟ اگر بندے ایسی چیز بنا سکتے ہیں تو اللہ علیین میں رہتے ہوئے روح کا تعلق قبر سے نہیں جوڑ سکتے؟ اور حدیث میں فتعاد روح لوٹائی جاتی ہے، بس ایک ضد ہے اس کا، تو کوئی میرے پاس علاج نہیں ہے نا۔ وزٹ ویزے پہ آتا ہے تو حج مدینہ میں 40، بھائی مدینہ منورہ میں 40 نمازیں پڑھنا فضیلت ہے، اگر کوئی نہ پڑھ سکے 2 نمازیں پڑھے، 1 پڑھے، کوئی حرج نہیں، وہ فضیلت ہے کہ جو آدمی 40 نمازیں مدینہ پاک میں پڑھے گا، لیکن اس شکل سے کہ جماعت میں ہو اور تکبیر تحریمہ بھی فوت نہ ہو، اللہ اس کو جہنم سے اور نفاق سے بری کر دیتے ہیں۔ میرا بھائی بیمار ہے، اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ پاکستان میں بچے اغوا ہوئے، اللہ پاک ان ظالموں کو جو لوگوں کے لخت جگر اغوا کرتے ہیں ان پہ اپنا قہر نازل کریں، اور ان ظالموں کو اللہ خود سزا دے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔
میں اسپتال والوں سے زکوٰۃ کے پیسے، ہاں زکوٰۃ کے پیسے کہ اب میرے حالات ٹھیک ہیں، میرا بھائی کا، بھائی زکوٰۃ کے پیسے ماں کو تو نہیں دے سکتے ہو، بھائی کو دے سکتے ہو، بہن کو دے سکتے ہو، ماں کو یا نانی کو یا باپ کو یا دادے ان کو نہیں دے سکتے، ان کا تمہارا مال ہی ان کا ہے، ان کو بھی زکوٰۃ دو گے؟ کہتے جی کہ احناف کے نزدیک یہاں جب عصر پڑھی جاتی ہے تو